زمین کو بچھونا بنانے والا کون اللہ؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون اللہ؟ زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا کون اللہ؟ ہمیں ہنسانے والا کون اللہ؟ رلانے والا کون اللہ؟ امیر بنانے والا کون اللہ؟ غریب بنانے والا کون اللہ؟ ہمیں زندگی دینے والا کون اللہ؟ ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا۔ اس پر ایک بات سناتا ہوں کہ یقین بنا لو، لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، وقت کم ہے اس لیے میں کوئی مقدمے پر نہیں جاتا، سیدھے پوائنٹ سے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ آپ نے بہت بڑے اللہ والے کا نام سنا ہوگا، ہمارے ہندوستان میں کلیر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ۔ سنا ہے تو ہاں بولے، نہیں سنا ہے تو نہ بولے۔ کلیر میں بولو کون اللہ کے ولی؟ حضرت صابر پاک۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے نام دیا صابر پاک، ورنہ یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام تھا علی احمد۔ کیا نام تھا؟ علی۔ میرے کو بہت یاد رہتا کیونکہ میرا نام احمد علی اور وہ علی احمد۔ بہت زبردست اللہ کے ولی، بہت زبردست اللہ کے ولی۔ ان کا ایک خانقاہ میں ایک عادت تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد کوئی وہاں سے اٹھتا نہیں تھا۔ ظہر کی 4 سنتیں ہو گئی، فرض نماز ہو گئی، 2 رکعت سنت ہو گئی، 2 رکعت نفل ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے، حضرت امامت کے مصلی پر بیٹھے رہتے اور وہی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ 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 ساری مسجد میں بولو کس کا نام پکارا جاتا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ امامت کے مصلی پر اللہ 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 بولو اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ کا نام لے رہے تھے، پورا مجمع اللہ کا نام لے رہا تھا کہ باہر ڈھول کی آواز آنے لگی، باجے کی آواز آنے لگی، ناچنے والوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بارات جا رہی ہے اور بڑا دھوم دھام ہو رہا۔ تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا، بھائی ذکر ہو رہا تھا، سارا مجمع اللہ اللہ کر رہا تھا، آپ نے اپنے خادم کو بلایا۔ خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے شمس الدین۔ کیا نام لکھا ہے؟ اب تو وہ بھی بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ، لیکن اس وقت تو وہ جوان تھے، 15-16 سال کی عمر تھی۔ تو صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او بیٹے شمس الدین ادھر آئے، کہا یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ باہر ڈھول کی آواز، یہ باجے کی آواز، یہ گانے کی آواز، ایسا لگتا کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے۔ ان کو کہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں اذان دی جاتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ان کو اگر گانا بجانا ہے، ڈھول بجانا ہے، ان کو اگر یہ بارات کو زور و شور میں لے جانا ہے، ویسے تو گناہ ہے لیکن پھر بھی کم سے کم مسجد سے تو دور جائے۔ بھائی مسجد سے تو اللہ کے گھر سے تو دور جائے، کیونکہ اللہ کا گھر کس کے لیے بنا ہے؟ ارے بولو نا، کس کا نام لینے کے لیے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور اللہ کا گھر بنا ہے نمازوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جتنے گھر بنے گئے اس میں میرا نام لیا جائے گا، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا، نماز ادا کی جائے گی۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے شمس الدین ذرا دیکھو یہ کیوں مسجد کے بعد ڈھول گانا بجانا؟ ارے نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اللہ کے گھر سے دور جا کے کرے، اللہ کے گھر میں تو ڈھول گانے بجانے کی آوازیں نہ آئے۔ تو شمس الدین گئے، بولو شمس الدین، اور یہاں پھر اللہ کا ذکر شروع، بولو اللہ 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 اللہ۔ بھائی ہم جب اللہ اللہ کرتے ہم کو اتنا اچھا لگتا تو صابر پاک کی زبان سے اللہ اللہ کتنا بھلا معلوم ہوتا ہوگا، وہ اللہ کے ولی کتنے پیار سے اللہ کو بلاتے ہوں گے۔ اچھا ابھی وہ سب ذکر میں لگے لیکن وہی ڈھول کی آواز، وہی گانے کی آواز، وہی بجانے کی آواز، بلکہ ڈھول کی آواز زیادہ، گانے کی آواز بھی بڑھ گئی، بجانے کی آواز بڑھ گئی۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ بدلا، کہا شمس الدین میں نے کہا تھا کہ ان کو منع کرو، پھر بھی تم نے منع نہیں کیا۔ شمس الدین نے کہا حضرت گیا تھا، انہوں نے کہا تمہارے بابا کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔
باہر والوں نے یہ جواب دیا کہ بابا کو بولو وہ اپنا کام کرے، ان کو اللہ اللہ کرنا ہے کرے، ہم ہمارا گانا بجانا ڈھول کا کام کریں گے، ہم ان کے کام میں نہیں آتے، وہ ہمارے کام میں بیچ میں نہ آئے۔ حضرت صابر پاک نے ٹھنڈی سانس لی، کہا اچھا انہوں نے کہا میں میرا کام کروں اور وہ اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے جاؤ کہو ان کو وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو شمس الدین نے کہا ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ڈھول بجا ہی رہے، ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنا کام کر ہی رہے، آپ کیا کریں گے؟ حضرت صابر پاک نے فرمایا کیا کرے، وہ دیکھو میرا پانی پینے کا کٹورا رکھا ہے، وہ پانی پینے کا کٹورا اس زمانے میں ایلومینیم کا ہوگا یا مٹی کا ہوگا، اور وہ بھی ٹیڑھا میڑا، کوئی یہ امیر کا کٹورا تھوڑی تھا، فقیر کا کٹورا تھا، اب وہ ٹیڑھا میڑا وہ مٹی کا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا، کہا دیکھو ایسا رکھا ہے، کہاں ایسا رکھا ہے، اس کو ایسا کر دو بھائی، سیدھا رکھا ہے اس کو بولو الٹ دو، اور سیدھا رکھا ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہے، ڈھکن ہٹاؤ الٹ دو اس کو۔ شمس الدین نے کہا باہر گانے بجانے ہوتے نہیں، آپ پیالہ الٹا سیدھا کرنے کا، لیکن گئے بیچارے گئے اور پیالے کو لیا اور کیا کر دیا، بولو کیا کر دیا، الٹا، یہاں الٹا کر دیا، اور تھوڑی دیر اور سب لوگ اللہ کا ذکر کرے، سب نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ، سب کا ذکر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں باہر سے چلانا، چیخنا، رونا، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں، ڈھول کی آواز ختم، گانے کی آواز ختم، باجوں کی آواز ختم، ناچنے کی آواز ختم، گھگروں کی آواز ختم، اور ایک آواز آئی بچاؤ، حضرت کو کہو بچاؤ۔ پورا مجمع حیران ہو گیا، حضرت نے کہا ذرا دیکھو کیا ہوا، باہر گئے تو وہ شمس الدین سب سے پہلے دوڑے تھے، آئے، کہا حضرت وہ مرنے جا رہے، کیوں؟ کہا معلوم نہیں، ہمارے علاقے میں پہاڑ نہیں تھا، لیکن وہاں سے ایک پہاڑ چلتا چلتا آ رہا ہے، یہاں سے ایک پہاڑ چلتا چلتا آ رہا ہے، یعنی وہاں سے بھی پہاڑ دھیرے 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 آگے بڑھ رہا ہے، یہاں سے بھی پہاڑ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، اگر تیزی سے بڑھا اور دونوں پہاڑ آپس میں ملے تو یہ جتنے باراتی ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور ان کا گانا بجانا سب ختم ہو جائے گا، جنازے اٹھیں گے اور ہزاروں کے جنازے اٹھیں گے۔ وہ شمس الدین آ کر کہا حضرت وہاں پہ مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، معصوم بچے بھی ہے، دودھ پیتے بچے بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا آنے تو دونوں پہاڑ کو آج کچل دیں گے، دونوں پہاڑ آج پہاڑ کیا کریں گے کچل۔ تھوڑی دیر میں مجمع آ گیا، وہ لوگ بھی آ گئے، وہ شمس الدین جو حضرت کے بہت پیارے تھے کہنے لگے حضرت معاف کر دو نا ان کو، حضرت معاف کر دو نا، ورنہ وہ پہاڑ بس اب بالکل قریب ہے، اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور وہ دونوں پہاڑ جیسے ملیں گے ان کا کیما کیما ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا مرد کتنے، عورتیں کتنی، بچے کتنے، بچیاں کتنی، یہ سب کے سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ سب نے جب بہت معافی مانگی، وہ لوگ بھی آئے، کچھ معافی مانگنے آئے، حضرت نے فرمایا جو میرا کیا پانی پینے کا اس کو سیدھا کر دو، اس کو کیا کر دو، سیدھا کیا، باہر آئے، پہاڑ غائب، وہاں کا پہاڑ بھی نظر نہیں آئے، یہاں کا پہاڑ بھی نظر نہیں آئے، لیکن سب نے موت کا مزہ تو چکھا کہ نہیں؟ جو ایک مرتبہ کورونا کے جھٹکے سے اٹھتا ہے کتنا پیارا ہو جاتا ہے، مزہ تو چکھا، وہاں سے بھی پہاڑ آیا تھا، یہاں سے بھی پہاڑ، پورے سارے بارات والے وضو کر کے، ارے مرد آگے، عورتیں پردے میں پیچھے، بچے سب آ گئے، حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہم معافی مانگتے۔ میرے پیاروں وہ مجمع جو باراتی بن کے آیا تھا، جو ناچنے گانے والا تھا، جو بجانے والا تھا، اللہ کی قسم حضرت نے سب کے پاس 2 رکعت نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی، سب کے ساتھ مل کر دعا کی، کتابوں میں لکھا ہے ہر جانے والا گیا بعد میں، اس سے پہلے اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا۔ چلو ہو گئے، ولی بن گئے، سب چلے گئے، حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ کچھ 8-12 دن گزر گئے ہوں گے، وہ کون بیٹے، کون خادم، وہ اس انتظار میں تھے کہ حضرت کبھی موڈ میں ہو تو کچھ باتیں کر لیں، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ بات کرنا بولو 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 بہت بھاری کام ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے استاد کا نام لیا، حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ، بالکل صحیح کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی، ثانی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں یہ اول ہو گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کے پاس بخاری پڑھی ہے، اور وہ ایسے ایک پلاٹ پر بیٹھتے تھے، ہم سب سامنے بیٹھتے تھے، میں بخاری کی عبارت پڑھتا تھا، بخاری عربی زبان میں پڑھتا تھا، اور ہمیشہ ڈر رہتا تھا کب سر پہ جوتا پڑے گا،
کب سر پہ جوتا، اور پڑتا تھا جوتا، ایسا زبردست جوتا سر پہ پڑتا تھا کہ دماغ کھل جاتا تھا. تو وہ حضرت شیخ یونس صاحب، اللہ اکبر، ان کے سامنے بات کرنا ہو تو ہم لوگ کتنے تو پہلے مشورے کرتے تھے. حضرت سے کوئی بات کرنا ہو پھر میں ان کو کہتا تھا اپنے دوستوں کو، میں کہوں گا بات ابھی نہیں، جب حضرت کچھ مسکراتے ہوں گے نا اس وقت بات کر لیں گے. تو اللہ والوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ ہم کس کے واقعے پر تھے؟ حضرت صابر پاک. ان کے خادم کون؟ انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ جس دن حضرت موڑ میں ہوں گے تو کچھ بات کر لیں گے. اب 8-10 دن کے بعد حضرت کچھ مسکرا رہے تھے تو آئے شمس الدین، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت نے کہا میری طبیعت کو کیا ہوا بھائی، میری طبیعت ٹھیک ہے. کہا وہ ایک بات آپ سے پوچھنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے. تو حضرت نے مسکرا کر کہا لو فقیر فقیر سے مانگنے آیا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا ہے تم بھی فقیر اور میں بھی فقیر، ارے فقیر فقیر سے مانگنے کیا آیا؟ کہا کٹورا، پلیز مہربانی ہوگی میرے کو ہدیہ کر دو کٹورا. اب یہ 15-16 سال کے دماغ، تم کیا کرو گے؟ وہ تیرا میرا کٹورا، اس کو کیا کرو گے؟ کیا کروں گا، سب کی زندگی اور موت اسی میں تو چھپی ہے. اگر کوئی میرے ساتھ ذرا بھی ہوشیاری کرے لا الٹ دو، اور اگر کوئی ہم سے ہمدردی کرے تو کٹورا کا منہ کھول دیں. حضرت کے چہرے کا رنگ دھیرے دھیرے بدلتا گیا. فرمایا اس دن کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ کہاں اس دن کا واقعہ یاد ہے؟ کٹورا سیدھا تھا، آپ نے الٹا کر دیا، 2 پہاڑ آ گئے. آپ نے سیدھا کیا، دونوں پہاڑ غائب ہو گئے. ہم پہاڑ نہیں چاہتے، کم از کم موت اور زندگی تو مل جائے کہ کیسے مارنا کیسے جلانا وہ تو پتا چل جائے. بس اتنا کہا اور حضرت صابر پاک کلیر شریف رحمت اللہ علیہ نور اللہ کو مرکزوں کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا تم نے وہ پیالے وہ کٹورے کے اندر موت اور زندگی سمجھی ہے؟ ارے وہ تو میرے ذہن میں کٹورا آیا تو میں نے کٹورا کہہ دیا، ورنہ معاملہ کٹورے کا نہیں ہے، معاملہ کٹورے کا نہیں ہے. کوئی کاش میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے. 40 سال گزر گئے، میرے دل میں اللہ رسول کے سوا کسی کا خیال تک نہیں آیا. میرے دل میں اگر خیال آیا ہے 40 سال سے تو پیدا کرنے والے اللہ کا اور مدینے والے محمد الرسول اللہ کا، اللہ کی قسم مجھ کے سوا مجھے خیال نہیں آیا. ارے وہ کٹورے کی کیا بات کرتے، اگر میں میرا جوتا بھی اوپر نیچے کر دیتا تو اللہ ان کو برباد اور تباہ کر دیتا. اللہ والا جب منہ سے بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے. میرے پیاروں اس کا نام ہے توحید. کٹورے سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے بولو، کس سے ہوتا؟ ہمارے دل کے اندر جو کلمہ ہے نا اس کا پاور کتنا ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے. میرے پیاروں کاش یہ توحید ہمارے دل میں جم جائے.